آپ اگر ذکر کریں گے تو آپ کی طبیعت ذکر الہی سے باس جائے گی، اور جب ذکر الہی سے باس جائے گی تو بدبودار چیز سے نفرت ہونے لگے گی۔ یہ ایک اصول ہے کہ بدبودار چیز سے آپ کو نفرت خود ہی ہونے لگے گی۔ وہ تو بدبودار چیز سے جسم باسا ہوا ہوتا ہے یا اثر انداز ہو جاتا ہے، اتنا ہے کہ آپ کو اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ جیسا ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ زہر خوردہ، اگر سانپ ڈسا ہو کسی کو، زہر کھا لیا ہو تو اس کے زہر کے امتحان کے لیے نیم کی پتی چبوائی جاتی ہے کہ واقعی زہر اثر کیا ہے یا ایسے ہی ہے۔ اب نیم کی پتی کھایا تو پوچھا جاتا ہے تتی لگی کہ میٹھی؟ اگر زہر پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے تو کہتا ہے میٹھی لگ رہی ہے، حالانکہ نیم کی خاصیت نہیں بدلتی، نیم تو تتی ہی ہوتی ہے بھائی۔ تو زہر جب اس کے جسم میں سرایت کر گیا ہے تو وہ تتی چیز کو میٹھی کہنا شروع کیا۔ تو آدمی کہتا ہے کہ صاحب اس کے جسم میں پورا زہر بھر گیا ہے، اور تتی چیز اس کو میٹھی لگنا شروع ہو گئی، نیم اس کو میٹھی لگتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، جب گناہ کرتے کرتے جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے، پورا جسم متاثر ہو گیا، تو نیکی کی طرف طبیعت نہیں جاتی، نیکی اچھی نہیں لگے گی، نماز نہیں پڑھنا اچھا لگے گا، اللہ کی بات سننا نہیں اچھا لگے گا، اللہ کی بول نہیں اچھی لگے گی، نیکی کی طرف نہیں طبیعت جائے گی، نیکوں کے پاس سے دل گھبرائے گا، مسجد سے دل گھبرائے گا، حج عمرہ سے دل گھبرائے گا، تلاوت سے دل گھبرائے گا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے جو ہے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب قصداً اور جبر کر کے اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو یہ مخل چیزیں خود ہی کافر ہٹ جایا کرتی ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ فضول مباحات سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، ذکر کی برکت سے، پھر فاضل بولنے سے، غیبت کرنے سے، شکوہ شکایت سے، یعنی جو لغویات ہیں یا لا یعنی کام ہیں، وہ لا یعنی کام سے بچنے لگتا ہے، اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اب اس کی ایک نماز چھوٹ جائے گی تو لگا کہ دنیا کھو گئی، کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی معنی بنتا رہا ہے تو اس کو دفع کر دے گا، رفع کر دے گا، کہے گا نہیں، ذکر الہی رچ بس گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، جو وقت کی سنتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد آپ آئے ہیں، دایاں پیر داخل کر دیا، درود شریف آپ نے پڑھ لیا، دعا پڑھ لیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، دونوں کو ملا کے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، دایاں پیر داخل کر کے داخل ہو گئے آپ، اور نیت کرے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لی، نکلنے لگے انہی سنتوں کا خیال کر لیا، بایاں پیر باہر نکال دیا، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ دیا، اور دایاں پیر جوتے میں ڈالا، یعنی پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنا اور پھر بائیں میں پہنا، اور بائیں قدم کو مسجد سے باہر نکالا، بائیں قدم کو مسجد، یہ سنت ہے۔ اب آپ اپنے کام میں لگ گئے، مثال کے طور پر اب بازار جانا ہے، آپ نے دعا پڑھ لی، بسم اللہ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک خیر ھذا السوق وخیر ما فیہا، جو دعا ہے کہا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھ کے اللہ اللہ کرتے چلے گئے آپ۔ پھر بیت الخلاء جانا ہے، بایاں قدم داخل کر دیا، دعا پڑھ لیا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی داخل ہونے سے پہلے آپ کو سرور انبیاء کی تعلیمات یاد ہو جائیں، وہی ذکر ہے کہ اس وقت کیا حکم دیا گیا ہے، کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب آپ اندر چلے گئے، پھر ویسے ہی باہر نکلنے میں دایاں پیر آپ نے نکال دیا، کپڑا پہن رہے تھے تو دائیں آستین پہلے
اور دائیں پیر میں پہلے دائیں مہڈی ڈالی، کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کا ان اللہ تعالی یحب التیامن حتی التناعل والترجل، اللہ تعالیٰ دائیں کو پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ جوتا پہننے اور کنگھا کرنے میں بھی سرور انبیاء کی سنت ہے۔ اب کپڑا پہننے میں بھی ہو گئی، کھانا کھانے بیٹھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، چھوٹا لقمہ کھائیں گے، چبا چبا کے کھائیں گے، اپنے سامنے سے چیز لیں گے۔ سنت ہے، دسترخوان کا پاس کر لیا آپ نے، اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے۔ دسترخوان پہ کئی لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک کا لحاظ کر لیں گے، وہاں کی سنت یہ ہو گئی۔ خوشبو لگانا ہوا، کہا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے بہت پیار کرتے تھے، دودھ کا ہدیہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے، تکیہ کا ہدیہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ خوشبو آپ کی سنت ہے، ہم لگا رہے ہیں، سرور انبیاء کی سنت ہے۔ اب دیکھیے یہ تو اور کیا سنت ہے، سونے جا رہے ہیں آپ، کہا بسم اللہ، اللہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ یہ تو بڑی دعا ہے، لیکن اللہم باسمک اموت واحیا، دایاں ہاتھ دائیں رخسار پر قبلہ روح ہو کر آپ لیٹ گئے، باوضو سو لیے، تسبیح فاطمہ پڑھتے ہوئے سو لیے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سو لیے۔ پوری رات میرے عزیزو آپ کو نیکی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کا اجر آپ کو لکھا جاتا ہے، یعنی پوری رات عبادت کا اجر آپ کو کے نام اعمال لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں آپ انتقال کر جائیں گے، شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ اب یہ ذکر کی برکتیں ہوتی ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ نہ سمجھیں آپ کہ صرف مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ ہر وقت اللہ اللہ کریں، ہر وقت اسی میں لگے رہیں، تسبیح ہاتھ سے نہ ہٹے، اور میرے دوستو کبھی زبان ذکر سے نہ رکے، یہ نہیں مطلب۔ ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ سرور انبیاء کی جس وقت کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کر لیجئے، آپ ذاکر ہیں۔ رات بھی آپ کی پوری سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں لیکن ذکر لکھا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ نے سرور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سونے کا ارادہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ سنت پر عمل کرے، اور جب ذکر اللہ ہی کرے گا تو جو چیزیں مانع ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے اور نیک کام کرنے سے، اللہ کے راہ میں روڑا بنتی ہیں، وہ خود ہی ہٹنا شروع ہو جائیں گی، اور اس سے آپ کو نفرت ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔